بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت بندوں کو دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے رحمت حق بہانہ بی جویت، کہ اللہ کی رحمت بندوں کو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ویسے بھی دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات، بعض ایام، بعض دن، بعض راتیں، بعض مواقع ایسے بندوں کو عطا فرمائے ہیں جس میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں سے بندوں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رات دن میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بعد بھی دعا قبول فرماتے ہیں، خصوصی رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے۔ اس طرح تہجد میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور ہر مانگنے والے کی مانگ کو، پکار کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اسی طرح یہ آنے والے دن ذوالحجہ کے 10 دن، یہ ذوالحجہ کے 10 دن بھی ایسے ہی ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، کہ مہینوں میں یعنی مہینوں کا جو سردار ہے وہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار فرمایا، سردار، کہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّہ، اور ان تمام مہینوں میں جو سب سے زیادہ عظمت اور احترام، یعنی حرمت میں، احترام میں بڑا ہوا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ذوالحجہ کا مہینہ تمام مہینوں میں زیادہ بابرکت ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی۔ علماء فرماتے ہیں فجر سے مراد حج ہے، اور لیال عشر سے مراد یہ ذوالحجہ کی جو 10 دن، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، یہ 10 راتیں، یعنی یہ 10 ان راتوں کے بعد جو دن آنے والے ہیں، یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں ساری کی ساری اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہیں کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جس چیز کو آدمی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنے بندوں کو بڑا دکھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اسی لیے مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے علاوہ اسی لیے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔
تو یہ 10 دن اتنے بڑے ہیں اور اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے ان کی اہمیت کو اور ان کی بڑائی کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی نیک اعمال تو اور دنوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اعمال اللہ کو دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اس میں پڑھی گئی نمازیں یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، اس میں کیا گیا ذکر یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اس میں پڑھی گئی نفلیں، اس میں جو صلہ رحمی کی گئی ہے، اس میں جو راتوں کو نمازیں پڑھی گئی ہیں، جو غرض یہ کہ جو بھی نیکی کی گئی ہے یہ نیکیوں کے دکھانے کے دن ہیں جو آنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ کو اپنی نیکیاں دکھانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان دنوں سے زیادہ عظیم نہیں، اور ان میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ کوئی عمل اللہ کے ہاں محبوب ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس عمل کے ذریعے سے وہ کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جب 4 چاند لگ جاتے ہیں عمل کو تو اللہ کے ہاں یہ بندہ بھی اس عمل کے ساتھ ساتھ اسی طرح قبول ہو جاتا ہے۔ جس کو محبت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ان دنوں میں اپنے اعمال کو بڑھائے، اللہ کو عمل کر کے دکھائے۔ اللہ نے تو موقع عطا فرمایا ہے، اب یہ آدمی پر ہے کہ وہ اس موقع کو کیسے قیمتی بناتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! یہ وقتی فضیلت ہے، جہاد یقیناً اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ علیہ السلام نے ان دنوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جان ہتھیلی پہ لیے پھرنا ان سے زیادہ، اس عمل سے زیادہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں ان اعمال کا محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان اعمال کا کرنے والا بھی اللہ کے ہاں اسی طرح محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، یہ آدمی جو شہادت کا مرتبہ پالے وہ تو آگے نکل جائے گا، وہ عمل اس کا آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہر رات کے قیام، یعنی ہر رات کو جو آدمی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لے، اس کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ابھی رمضان گیا تھا اور رمضان کی 10 راتیں گئی تھیں، اگر کسی سے کسی وجہ سے وہ راتیں فوت ہو گئی ہوں تو اس کو ان راتوں کی عبادت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی تلافی کرنی چاہیے، انشاءاللہ ان سے زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ خود حضور فرما رہے ہیں لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آدمی رو دھو کے تلافی کرے، اللہ سے خوب مانگے تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہی عطا فرما دیں۔ بعض علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ ذی الحجہ کا روزہ جو ہے زیادہ افضل ہے یا جو ہے
ذی الحجہ کا روزہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا روزہ زیادہ افضل ہے؟ اسی طرح جو روزہ رکھے گا، جو روزہ رکھے گا اس کا ثواب بھی یہی فرمایا کہ جو رمضان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھے گا تو ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جائے۔ تو بہرحال یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے اور یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، تو ان 10 دنوں میں اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہیے اور اللہ کی اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ یقیناً بہت اچھا ہے ہمارے دوسرے اعمال بھی، مگر عبادت کو بھی ملوز نظر رکھا جائے۔ اس میں اتنا مشغول ہو جانا کہ عبادت ساری رات منڈی میں پھر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جانور دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس ساری رات میں کم از کم 2 رکعت کو بھی تو جگہ دے دے آدمی، کم از کم اتنا تو کر لے، کہیں ہو کر 2 رکعت تو پڑھ لے۔ یقیناً وہ بھی عبادت کے لیے ہی جاگی جا رہی ہے، اچھا جانور اچھا مل جائے اللہ کے راستے میں، اچھا قربان کیا جائے، اچھی چیز مل جائے، چھان پھٹک کر لیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات۔ رات بھر بیٹھے ہیں گایوں کے ساتھ، رات بھر بیٹھے ہیں جانوروں کے ساتھ، ان کی خدمت، بہت اچھی بات، مگر اس رات میں کچھ اللہ کو بھی تو وقت دیا جائے نا۔ ساری رات بیٹھے فجر میں جا کے سو گئے تو یہ قدر تو نہ ہوئی نا، یہ تو اپنی خواہش ہوئی، جی چاہ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ایک محفل جمی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، تو اس لیے ان 10 راتوں کو قیمتی بنائیں۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ ان 10 راتوں میں اللہ کو منانے کی کوشش کرے، اپنے سارے گناہوں کو ختم کر کے بھول کے اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو لے کر آئے۔ تو بہرحال ان دنوں میں بہت محنت کرنی چاہیے۔ اور ایک عمل ابھی چونکہ شاید آج آخری دن ہو، 29 ہے، تو اس لیے بتا دوں، ایک عمل یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرے اس کے لیے حضور صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی جب یہ 10 دن یہاں یہ مشابہت اختیار کرتا ہے، اصل میں حاجیوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ یہ حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اللہ کے در پر دیوانہ وار حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاضری ہے اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پراگندہ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے اپنی شناخت کو مٹا کر، اپنی طبیعت کی چاہتوں کو مٹا کر حاضر خدمت ہیں۔ تو یہ بھی ان کی نقل کر رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو رحمتیں ان پر برسیں گی وہ اللہ ان پر بھی برسا دیں گے۔ بلکہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ قربانی نہ کر رہے ہوں وہ بھی اگر اس عمل کو کریں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ رحیم کریم ذات ہے کہ جب ان لوگوں پر کچھ رحمت برسے گی جو حج کرنے والے ہیں اور کچھ رحمت ان مشابہت اختیار کرنے والوں پر برسے گی، تو یہ مشابہت کرنے والے بھی اللہ کی ذات سے اس رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔